انسان کی دنیاوی چیزوں سے محبت کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم شاید روز خود سے نہیں پوچھتے، لیکن اس کے جواب ہمارے ہر عمل میں نظر آتے ہیں۔ جی، اور کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل وہ آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی بیان پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے جس میں کچھ بڑی زبردست مثالوں اور سچے واقعات کے ذریعے یہی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ جی، اور یہ بیان ان سوالات کو یوں سمجھیں کہ 3 الگ الگ زاویوں سے دیکھتا ہے۔ پہلے تو ایک بہت ہی طاقتور تمثیل ہے، ایک استعارہ صحیح۔ کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، آخرت میں اس کی اصل شکل کیسی ہوگی۔ پھر بات آتی ہے ایک حقیقی واقعے کی، مری کے سانحے کی، جو اس تمثیل کو ایک تلخ حقیقت کا روپ دے دیتا ہے۔ اچھا۔ اور آخر میں ان سب کے جواب میں کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو امید دلاتی ہیں، جو بتاتی ہیں کہ سخاوت اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف ان کہانیوں کو دہرانا نہیں، بلکہ ان کے اندر جو سبق چھپا ہے اسے آج کے دور کے حوالے سے سمجھنا ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ یہ باتیں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ پہلی بات جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، جی، وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جوڑی جانے والی ایک روایت کا مفہوم ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن دنیا جی، کو ایک شکل دی جائے گی، اچھا، لیکن اس کی شکل و صورت ویسی نہیں ہوگی جیسی ہم سوچتے ہیں۔ ٹھیک، اسے ایک بدصورت بڑھیا کی شکل میں لایا جائے گا، جی، نیلی آنکھیں، باہر نکلے ہوئے دانت، مطلب ایک ایسی خوفناک شکل کہ جسے دیکھ کر ہی انسان کانپ جائے۔ اور جب مخلوق سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا، ہم اسے پہچاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کوئی پہچانے گا ہی نہیں۔ کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ منظر کشی ہی اپنے آپ میں بہت گہری ہے۔ جس چیز کو ہم آج خوبصورتی، کامیابی اور اسٹیٹس کا معیار سمجھتے ہیں، اس کی اصل حقیقت اتنی کیریا اور ناپسندیدہ ہے۔ یہاں پر اصل نقطہ شروع ہوتا ہے۔ جب لوگ انکار کر دیں گے تو انہیں یاد دلایا جائے گا کہ یہ وہی دنیا ہے جس کے لیے تم ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جس پر فخر کرتے تھے، جس کی خاطر تم نے رشتے توڑے، حسد کیا، دشمنیاں پالیں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب پردہ ہٹے گا۔ جی، یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ جس چیز کے پیچھے پوری زندگی لگا دی، اس کی حقیقت یہ نکلے گی۔ جی، اور بیان اس خیال کو صرف آخرت تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے آج کی زندگی سے جوڑتا ہے۔ دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان منافع اور ذاتی فائدے کے لیے صحیح اور غلط کا فرق بھلا دیتا ہے۔ بیان میں بڑی عام فہم مثالیں دی گئی ہیں، جیسے بازاروں میں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ۔ او جی۔ یہ سوچ کر کہ کس طرح کوئی انسان تھوڑے سے زیادہ پیسوں کے لیے کسی دوسرے کی صحت سے کھیل سکتا ہے، ناقص اجزاء سے کیچپ، مایونیز یا مسالے بنا کر بیچنا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ لوگوں کے جگر اور گردوں کو تباہ کر دے گا۔ مطلب یہ اسی اندھی محبت کا نتیجہ ہے۔ جی بالکل۔ اس سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور بیان میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کیا اس طرح حرام کمانے سے رزق واقعی بڑھتا ہے؟ یہ ایک عجیب سی غلط فہمی ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ بالکل۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایمانداری سے کام کریں گے تو شاید پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ایک بنیادی مغالطہ ہے۔ بیان میں اس نقطے پر زور دیا گیا ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اگر ایک دکاندار یہ سوچے کہ یہ چیز اللہ کی مخلوق نے کھانی ہے اور اس میں اچھی کوالٹی استعمال کرے، تو اللہ اس کے تھوڑے میں بھی ایسی برکت ڈالے گا جو شاید بے ایمانی کے زیادہ میں بھی نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توکل اور بھروسہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہم اسباب پر زیادہ بھروسہ کرنے لگے ہیں اور مسبب الاسباب کو بھول گئے ہیں۔ بالکل۔ اسی لیے بیان میں اعلیٰ حضرت کا وہ قول نقل کیا گیا ہے جو اس پوری کیفیت کو سمیٹ دیتا ہے: آدھی لنت دنیا تائیں، ساری دنیا داروں ہوں۔ بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو یہ ہے کہ دنیا بذات خود تو ملعون ہے ہی، اس پر آدھی لعنت ہے، لیکن پوری لعنت اس انسان پر ہے جو اس کی حقیقت جاننے کے باوجود اس کا دیوانہ ہے۔ جی بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ جسے معلوم ہے کہ یہ سب عارضی ہے، پھر بھی وہ اسی کو پوچھتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دنیا تو ایک غیر جانبدار شے ہے، ایک آلہ ہے۔ آپ اسے آخرت کی کھیتی بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بھی۔ اصل مسئلہ دنیا دار کا ہے،
یعنی وہ شخص جس کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہو۔ یہ دنیا کی حقیقت والی بات تو بہت گہری ہے، لیکن کبھی کبھی یہ صرف ایک تصوراتی خیال لگتا ہے، جب تک کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جو اس بدصورت بڑھیا کی تصویر کو بالکل سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ صحیح۔ اور بدقسمتی سے مری کا ثانیہ بالکل ایسا ہی ایک آئینہ تھا۔ جی، وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے بحیثیت معاشرہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بیان میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ کسی ایسے شخص کی زبانی ہے جو خود وہاں موجود تھا اور معتبر ذرائع سے معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ اچھا۔ یہ سن کر روح کانپ جاتی ہے کہ جب ہزاروں لوگ، عورتیں اور بچے برفانی طوفان میں اپنی گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے، تب وہاں کیا ہو رہا تھا؟ اور کیا ہو رہا تھا؟ لوگ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جی، یہ ناقابل یقین لگتا ہے کہ گرم پانی کا ایک گلاس 100 روپے میں، ایک ابلا ہوا انڈا 500 روپے میں، 500 روپے میں؟ اور بغیر ہیٹر کے ایک معمولی سا کملہ 40,000 روپے فی رات پر دیا جا رہا تھا۔ مطلب ایک طرف لوگ ٹھنڈ سے مر رہے ہیں اور دوسری طرف کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس انڈے سے 500 روپے کیسے کماؤں۔ یہ ذہنیت بنتی کیسے ہے؟ وہی تو۔ یہ ذہنیت اسی دنیا داری سے بنتی ہے جس کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ جب دل پر دنیا کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی ہمدردی اور انسانیت مر جاتی ہے۔ صحیح۔ اسے دوسرے شخص میں ایک انسان نہیں بلکہ منافع کمانے کا ایک موقع نظر آتا ہے۔ بیان میں اس رویے کو یزیدیت سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ بہت سخت لفظ ہے۔ بہت سخت۔ اس کا مطلب ہے ظلم اور بے حسی کی وہ انتہا جہاں مصیبت میں گھرے انسان سے پانی جیسی بنیادی ضرورت بھی چھین لی جائے۔ یہ صرف لالچ نہیں، یہ انسانیت کی موت ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات وہ تھی جو بعد میں ہوئی، جب سوشل میڈیا پر کچھ لوگ متاثرین کو ہی الزام دے رہے تھے جی کہ یہ لوگ وہاں گئے ہی کیوں، جیسے ان کی غلطی نے دوسروں کو ان پر ظلم کرنے کا لائسنس دے دیا ہو۔ یہ تو ذمہ داری سے بھاگنے والی بات ہوئی۔ یہ اجتماعی ضمیر پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ بیان میں اس نقطے کو بہت خوبصورتی سے اٹھایا گیا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ ان لوگوں نے موسم کی وارننگ کو نظر انداز کر کے غلطی کی، چلیں مان لیا ایک منٹ کے لیے، تو کیا اس کی سزا موت ہے؟ کیا ایک مسلمان معاشرے کا یہ فرض نہیں تھا کہ وہ مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرے؟ بالکل۔ اسلام میں تو مسافر کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اسے نماز جیسی عبادت میں بھی رعایت دی گئی ہے، اور یہاں لوگ مسافر بھی تھے، مہمان بھی تھے اور مصیبت زدہ بھی، لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جو بیان میں کہی گئی اسکول کی دعا کے بارے میں۔ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ہم سب نے یہ دعا بچپن میں پڑھی ہے، 10-12 سال تک روز صبح اسمبلی میں دہرائی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جب عمل کا وقت آیا تو وہ ساری تعلیمات کہاں گئیں؟ اس رات مری میں پھنسے لوگ درد مند بھی تھے اور ایک طرح سے غریب اور بے بس بھی، لیکن حمایت کی بجائے ان کا استحصال کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تعلیم اور تربیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم نے معلومات تو حاصل کر لیں، لیکن وہ ہمارے کردار کا حصہ نہیں بنے۔ صحیح۔ امتحان کے وقت جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جب قانون کی گرفت کمزور تھی، تب ہمارا اصل چہرہ سامنے آیا، اور یہ ایک بہت ہی خوفناک تصویر تھی۔ اس ساری مایوس کن اور دل دکھا دینے والی تصویر کے بعد بیان میں امید کی ایک کرن بھی دکھائی گئی ہے۔ جی، ایک ایسی کہانی سنائی گئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انسان اگر چاہے تو اس لالچ کے اندھیرے سے نکل سکتا ہے۔ یہ ایک نبی کی امت کے شخص کی کہانی ہے۔ جی، اس شخص کو اللہ کی طرف سے ایک اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی آدھی زندگی امیری میں گزار لے اور آدھی فقیری میں، اور اسے یہ بھی انتخاب دیا گیا کہ وہ پہلے کیا چاہتا ہے۔ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ بہت بڑا۔ وہ شخص اپنی بیوی سے مشورہ کرنے گیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر پہلے امیری لے لی تو بعد میں غربت برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس کی بیوی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے ایک ایسا مشورہ دیا جس نے پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے امیری مانگ لو۔ اچھا۔ یہ بات بظاہر غیر منطقی لگتی ہے، کیونکہ عیش و عشرت کے بعد تنگی کاٹنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کے مشورے کا اصل حصہ آگے آتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ؟ اس نے کہا، جب اللہ تمہیں دولت دے تو جو چیز اپنے لیے خریدنا ویسی ہی کسی غریب کے لیے بھی خرید لینا، جو اپنے گھر میں پکانا اس میں سے کسی محتاج کا حصہ بھی نکالنا،
اللہ کے بندوں پر اپنے دروازے کبھی بند مت کرنا۔ واہ! اس نے دولت کو جمع کرنے کی بجائے اسے تقسیم کرنے کا راستہ دکھایا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس شخص نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتا رہا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا رہا۔ جب اس کی امیری کی آدھی مدت پوری ہوئی اور فقیری کا وقت شروع ہونے والا تھا تو اس کے پاس اللہ کے نبی تشریف لائے اور اسے خوشخبری سنائی۔ جی، انہوں نے بتایا کہ تمہاری سخاوت اور مخلوق خدا کی خدمت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے تمہاری باقی زندگی کی فقیری کو بھی امیری سے بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کہانی اس قرآنی اصول کی عملی تفسیر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ اللہ اس میں مزید برکت اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ صرف آخرت کا نہیں بلکہ دنیا کا بھی وعدہ ہے۔ اس میں صدقے کی نیت پر بھی بڑی اہم بات کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو چھپا کر دیا جائے، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ جی، لیکن آج کل تو ایک تصویر کھنچوا کر سوشل میڈیا پر لگانے کا رواج ہے۔ اس دکھاوے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس میں ریاکاری یعنی دکھاوے کو عمل کو برباد کرنے والی چیز قرار دیا گیا ہے۔ چھپا کر دینے میں نیت کا خالص رہنا زیادہ آسان ہے۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مقام پر ہو جہاں اسے اپنے دل میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہ ہو اور اس کا مقصد دوسرے صاحب ثروت لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا ہو تو اس کے لیے اعلانیہ دینا بھی جائز ہے۔ اچھا، تو اس کی بھی گنجائش ہے؟ جی، لیکن یہ ایک بہت اونچا مقام ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس پر بہت قابو چاہیے۔ عام انسان کے لیے پوشیدہ رکھنا ہی زیادہ محفوظ راستہ ہے۔ تو ہم نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا، انسانی لالچ کی انتہا دیکھی اور پھر سخاوت کی طاقت کو بھی جانا۔ اب گفتگو کو اس کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف لاتے ہیں، جہاں بات ہوتی ہے تسلیم و رضا کی۔ جی، اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکا دینے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ حکم ملا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں تنہا چھوڑائیں۔ یہ ایک ایسا حکم تھا جسے انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ بالکل، کوئی وجہ نہیں، کوئی منطق نہیں، صرف اور صرف اللہ کا حکم۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک باپ اور شوہر کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ہاجرہ کا رد عمل اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ جی، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم انہیں اور بچے کو وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں یا ہمارا کیا ہوگا، انہوں نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ صرف اتنا۔ اور جب حضرت ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا تو ان کا جواب ایمان اور توکل کی تاریخ کا سنہرا باب بن گیا۔ انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بس اس ایک جملے میں انہوں نے اپنی خواہشات، اپنے خوف، سب کچھ ختم کر کے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ تسلیم و رضا کی معراج ہے۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی سوال نہیں، صرف اطاعت ہے۔ اسی توکل کا نتیجہ تھا کہ زمین سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور وہ ویران وادی ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئی۔ اسی تعلق کی ایک اور خوبصورت جھلک اس مکالمے میں نظر آتی ہے جو بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے درمیان نقل کیا گیا۔ اچھا، جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے کہا جا کر میرے رب سے عرض کرنا کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ اللہ سے ان کی محبت اور دوستی کا اظہار تھا۔ بہت خوبصورت، اور اللہ کا جواب اس سے بھی زیادہ محبت بھرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، جا کر میرے خلیل سے کہہ دو کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کی بات سے انکار بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ مکالمہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک نئی جہت سکھاتا ہے۔ یہ صرف خالق اور مخلوق یا حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ محبت، دوستی اور انسیت کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے، جہاں بندہ اپنے رب کے ہر حکم پر محبت سے سر جھکا دیتا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور اس کی محبت انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے مری کے واقعے میں دیکھا۔ جی،
لیکن اس کا حل مایوسی نہیں بلکہ سخاوت اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، جو نہ صرف ہماری آخرت بلکہ اس دنیا کو بھی جنت بنا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی سے ثابت ہے۔ بالکل، اور بیان کے آخر میں جو بات کی گئی ہے وہ نیت کی ہے۔ ہمارے ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ صحیح۔ سننے والوں کے لیے یہاں ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم سب بڑی بڑی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، لیکن شاید تبدیلی کی شروعات ایک بہت چھوٹی سی چیز سے ہوتی ہے۔ کیسے؟ کیا ہم روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایک چھوٹا سا کام ایسا کر سکتے ہیں جسے کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی نیت کو پرکھیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، نہ کسی کی تعریف کے لیے، نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے؟ چاہے وہ اپنے کام کی جگہ پر کسی کی مدد کرنا ہو یا گھر والوں سے مسکرا کر بات کرنا ہو۔